الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله وأخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ اللہ کی آنکھ خوب بڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں ہے کہ وہ اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حمزہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں کل 9 آیات ہیں۔ اس میں اللہ کریم نے ہمیں ان اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے جو بہت خوفناک کا لفظ چھوٹا ہے۔ ترجمہ و مفہوم ان آیات کا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے۔ اندازہ لگائیے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ بہت اہم ترین ہے، تباہی ہے۔ اب اردو میں جو ترجمہ، جو اس عربی کے ترجمے میں جو بہتر سے بہتر لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جو اردو کے پاس ہے، وہ استعمال ہوا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی آیات مبارکہ کے تراجم میں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، عربی زبان چونکہ فصیح و بلیغ زبان ہے، تو ترجمے میں ہمارے پاس چونکہ اس کی حیثیت کے مطابق، اس کلام ربانی کے، اس کے کمالات کے مطابق ہمارے پاس الفاظ ہیں، تو ہمارے ائمہ اکرام علماء دین جو بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر ترجمے میں جو الفاظ کا چناؤ کیا کرتے تھے، وہ بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ تھے۔ اب چونکہ ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم ہے، یہ کلام الہی ہے، اس کے مفہوم و تراجم کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، تو جو بہتر سے بہتر اور قریب سے قریب ترین ہو، وہ الفاظ کا استعمال اور چناؤ کیا جائے۔ یہاں جو استعمال کیا ہے تباہی، ہم اور آپ اچھی طرح سے اس لفظ کے معنی اردو میں جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ
کہ جناب علی امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب ایٹم بم گرایا تو بڑی تباہی ہوئی. ہم اس تباہی کو سمجھتے ہیں کہ تباہی کن معنوں میں ہے اور کتنے بڑے اور وسیع معنی. یہاں آپ غور سے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا, تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا, میرا ہر چیز برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, اب کچھ. اب اس تناظر میں آپ غور سے سمجھیے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے تباہی ہے, تو کتنے بڑے وسیع معنوں میں ہوگا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی ہو, یا کوئی یہ شخص کہے کہ میرا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار تھا, میں تباہ و برباد ہو گیا, یا کوئی شخص یہ کہے کہ زلزلہ آیا تھا اور اس میں میرا گھر, بیوی, بچے اور مال دولت سب تباہ و برباد ہو گئی, تو تباہی. یا انفرادی طور پر انسان کسی بات پر یہ بات کہے کہ میں تو تباہ ہوں, تو بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ تباہ ہونے کا اور اس کا ایک لفظ بولنے کا کہ میں تو تباہ ہو گیا, اس کا مطلب یہ اپنی پوری زندگی کی بات کرنا. اتنا خوفناک لفظ. تو ہمیں اس لفظ کی خوفناکیت کی گہرائی میں فکر کے ساتھ اترنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے, ترجمہ مفہوم کچھ اس طرح سے کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہاں بہت اہم ترین معاملہ ہے, ہر اس شخص کے لیے. اچھا, یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کلام ربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو سیدنا جبریل علیہ السلام سے سنا اور اپنے بہترین ساتھیوں کو سنا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ مجھے اور آپ کو تو پہنچا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ کلام اللہ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے اللہ کے اذن سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا اور پھر اپنے بہترین ساتھیوں کو یہ سنا رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے کس کو سنا رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین اصحاب کو سنا رہے ہیں. تو اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, دنیا کے قیمتی ترین لوگ. اللہ نے چن چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے قیمتی لوگ عطا کیے. اب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کہ یہ کلام سنا رہے ہوں گے تو کیا حالت ہوگا, کیا حال ہوگا. یہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ, یعنی سامنے, منہ در منہ یا پیٹھ پیچھے, منہ در منہ لوگوں پر تان کر برا بھلا کہنا, اس کو ذلیل رسوا کرنا, اس کو عجیب القابات, یعنی منہ در منہ یعنی آمنے سامنے, اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے, خوگر ہے. اس آیت مبارکہ کو اگر ہم اپنی زندگی کا ایک لائن بنائیں کہ یہ ہماری ہیڈ لائن, تو آپ سمجھ لیں کہ کتنی بڑی تباہی سے ہم بچ گئے, کتنی بڑی تباہی سے بچ گئے. اور یہاں پر جو بات آ رہی ہے ہر اس شخص کے, چاہے وہ حرم میں رہتا ہو, چاہے اس کی 5 وقت کی نمازیں حرم شریف میں ہوتی ہوں یا مسجد نبوی میں ہوتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بتا رہے ہیں, کس کو بتا رہے ہیں. اور یہ سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں, حرم کے قریب موجود ہیں, اور کن بہترین لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں.
ذرا غور سے سنیے گا اور سوچئے کہ کیا حال ہے. تباہی ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تانے دینا، برا بھلا کہنا، اس کی برائیوں کو، اور یہ کہہ کر کہ میں بہت سچ بولتا ہوں، تمہارے منہ پر تمہاری بات، یعنی ہم غلط کام کرتے ہیں اور یہ تر امتیاز کے ساتھ تو سچی تو بول رہے ہیں. تو برائے مہربانی ان تمام تر چیزوں سے بہت احتیاط کیجیے اور اس آیت مبارکہ کی اس لائن کو اپنی زندگی اور پیشانی پہ یہاں لگا لیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اس پوری آیت مبارکہ کی اس لائن کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. جسم کے کسی اور اعضاء سے اس کا تعلق نہیں، زبان سے. کس قدر خوفناکیت ہے اس زبان کے اندر چھپی ہوئی. اس زبان کے اندر سانپ کا پھن بھی ہے اور زہر میں بجھے ہوئے تیر اور تلوار بھی ہے، اس کی نوک بھی ہے، اور شہد جیسی چاشنی. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور سچ بولنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں، لیکن آپ کا سچ تو کہیں کڑوا نہیں تھا. جی ہم کہتے ہیں نا سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. میرے سچے نبی نے سچ ہی بولا ہے لیکن کڑوا سچ کبھی بھی نہیں بولا. تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ہم میں جو شامل ہوئی ہیں یا ضرب المثل کی صورت میں ہے، اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. جیسے عموماً ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ تقریر آ رہی تھی ہمارے وزیر اعظم کی کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. نہیں بھائی، اس کو تبدیل کر دیں. ہم پتھر کا جواب اینٹ سے دینا جانتے ہیں. یہ ہے اصل مسلمان، یہ ہے مومن. وہ وقت گزر گیا. تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی تمام تر چیزوں کو اصلاح کر لینی چاہیے. ہاں، عام طور پر عام زندگیوں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ جو کہا جاتا تھا، اس سے یہاں اجتناب اللہ منع کر رہا ہے، منع کر رہا ہے. تباہی ہر شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر منہ در آمنے سامنے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاجی بھی ہو سکتا ہے، اس کا مدینے میں دسترخوان بھی لگ سکتا ہے. جی وہ جو چاہے دنیا میں کرے، جتنے نیک اعمال کرے، وہ اس کا اجر اللہ جائے. لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تباہی ہے اس کی، تباہی ہر اس شخص کے لیے. یہاں عورت بھی ہے، مرد بھی، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، یعنی عادی ہے. اور سنیے، اور تباہی کس کے لیے؟ جس نے مال جمع کیا. یہ تباہی سب سے خطرناک ہے جو پہلے آ گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتا دی کہ تباہی ہر شخص کے لیے. اچھا یہ کلیئر ہے، ہر شخص کے لیے. تو اب آگے بھی ہر اس شخص کے لیے تباہی، ہر شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر یعنی عادی ہے، اور جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. یہ سب تباہی ہے. یہ تباہیوں کے سارے کارنامے ہیں، یہ تباہ ہونے کی ساری علامات ہیں، یہ تباہ ہونے کے اعمال. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کیا سچی بات. ہمیں پتہ ہے، آپ کسی سے اگر کچھ کہیں تو وہ کہے گا ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہ بتاؤ.
آج کل ہمیں ایک اور مرض لگ گیا ہے، یہ بیماری لگ گئی ہے کہ اگر آپ کسی کوئی اچھی دین کی کوئی بات بتائیں تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے رہنے دو، ہمیں سب پتہ ہے، تم ہمیں نہ بتاؤ، تم ہمیں اسلام نہ پڑھاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. اب یہ وقت آ گیا. دین اسلام پتہ ہونے کا نام نہیں ہے، عمل کرنے. ہم سے زیادہ تو پتہ کمپیوٹر کو ہے جس کے اندر سارا قرآن مجید فیڈ ہے. ہم سے زیادہ تو موبائل کو پتہ ہے جس کے اندر سارا ڈیٹا ہے. ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن مجید، احادیث کی کتابیں آپ سن رہے ہو تو اس کو پتہ ہے. پتہ ہونے کا نام دین. انما اعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اب پھر غور سے سنیں، یہ بہت خطرناک باتیں ہیں جس سے ہم بے بہرا ہیں، جو ہماری زندگیوں میں اس طرح سے پینیٹریٹ ہو گئی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے، اعلان ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر یعنی عادی ہے، اور جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. چکنا چور، چکنا چور کا مطلب اردو میں ہمیں پتہ ہے. چکنا چور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کے ہاتھ سے گلاس گرا اور چکنا چور ہو گیا، یعنی ایک ایک کرچیاں اس کی بکھر گئی، اور ایسی ایسی کرچیاں بکھر گئی جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی. چکنا چور یعنی بالکل اس کا وجود ختم، اس کے ایک ایک چیز اس کی یعنی ریشہ ریشہ اس کا ادھیڑ دے. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ بے شک ہم نہیں جانتے. اللہ اور ہمیں اس سے بچا لے اور ہمیں بچنے والا بنا دے اس سے. آمین. تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی. سب سے پہلے یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، اللہ کی آگ. اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے. اب یہاں جو آیت مبارکہ میں بات ہے وہ ایک طرح سے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ اس کی کیا کیفیت ہو. وہ ہمیں ہمارے حساب سے، کیونکہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کیا کن چیزوں کو کس طرح سے لیتے ہیں، دلوں تک پہنچے گی. اب آپ سنیے، یہ یہاں دلوں تک پہنچنے کا حال، یہ سر تک کیوں نہیں کہا؟ جی یہ دلوں تک کیوں کہہ رہا ہے؟ اب یہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کریں گے. جو دلوں تک پہنچے گی وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے اوون میں آپ کوئی گروسٹ یا پریشر کوکر کا ڈھکن بند کر، یہ ہم سمجھنے کے لیے. یا وہ تندور جو دہک گیا ہو بہت زیادہ اور اس پر ایک ڈھکن رکھ دیا گیا کہ اس کی آگ اسی پہ رہے، باہر نہ نکلے. وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے.
اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوں گے. کس کے؟ آگ کے اونچے اونچے ستونوں میں. اندازہ لگائیے، غور کیجیے کہ وہ تمام اعمال اور ہماری کیفیت، ہماری برائیاں، ہمارے تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازی، اور اس نوازشوں کا اختیار ہمیں اللہ نے خود دیا. آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات مسخر کی اپنے اذن سے، اپنے فضل و کرم سے، اور اس نے اسی کلام مجید میں فرمایا ہے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں اپنا نائب اور خلیفہ. پورا موجود ہے سورہ بقرہ کی آیتوں میں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جس پر فرشتوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ، اللہ. ہم اس کائنات کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پتہ کہ کتنی کائنات ہے اور کتنے جہان ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانتا. وہ رب کائنات اپنے ہی پیدا کیے ہوئے فرشتوں سے جو اس کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے، جس کو جو کہہ دیا کر دیا، اللہ نے حکم دے دیا وہ کر رہا. ہمیں بتانے کا مقصد، ہمیں کیوں بتا رہا اللہ قرآن میں کہ یہ واقعہ ہوا تھا جب ہم انسان کو پیدا کرنا چاہتے تھے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی یہ بتانے؟ میں اس آیت مبارکہ سے ریلیٹڈ انسانی اقدار اور قدردانی کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں. اللہ کی اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ زمین پر اتارنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں انسان کو. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا اچھا تم اگر سب جانتے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں نے یہی کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، اور تو سارے علم کے خزانوں کی کنجیاں تو تیرے پاس تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور اپنے اذن سے، اپنے فضل و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں پڑی؟ اس کی وجہ صرف ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حیثیت جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو قدر و منزلت عطا فرمائی تھی اس طرف توجہ دلانا چاہیے. اشرف المخلوقات اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو کہا ہے تو اس کی وجوہات بھی ہیں اور اس کی تمام تر چیزیں بھی موجود ہیں. اندازہ لگائیے، سوچیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنے فضل و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور پھر اپنے علم سے ان کو جو کچھ چاہا عطا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. آپ ذرا انسان کی قدر و منزلت کی انتہا پر. وہ رب کائنات جو کن فیکن پہ فائز ہے اور جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور جس نے یہ اپنے کلام میں فرما دیا کہ اس کی دسترس سے کوئی باہر ہو. ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ سمیع علیم. وہ فرما رہا ہے فرشتوں سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. تصور ہے ہم اپنی حیثیت بھول گئے. فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے، یہ پورا واقعہ. اب ہم اس میں نہیں جاتے، یہاں سے ہم واپس آئے. اللہ رب کائنات
انسان کی عظمت کو کلیئر اور دو ٹوک انداز میں اس کا اعلان کر دیا اور عمل کر کے دکھا دیا، بتا دیا کہ انسان کی قدر و منزلت جو میں نے رکھی ہے اس کا یہ ہے کہ تم سب سجدہ کرو میرے اوپر، اور سب نے سجدہ کیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ ابلیس ملعون کہلا کر شیطان ہو۔ اندازہ لگائیے، اللہ اپنے سامنے سجدہ کروا رہا ہو اپنے تمام فرشتوں کو، تصور ہے کتنی عزت اس نے عطا کی ہے بنی نوع انسان، کس قدر محبت کرتا ہے وہ اپنی اس مخلوق سے، کس قدر عظمت عطا کی ہے اس نے، کیونکہ وہ خود عظمت للہ۔ اندازہ لگائیے، وہ ہمیں توجہ یہ دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام فرشتوں اور ملائکہ اور تمام اپنی مخلوقات سے سجدہ تجھے کرا دیا، اب تو کسی کے آگے نہ جھک۔ یہ ہے تیرے آگے ہم نے سب کو جھکا دیا، لیکن اب تو اے بنی نوع انسان، اب تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکنا۔ یہ ہے تیرے آگے ساری مخلوقات کو جھکا دیا، اور جس نے نافرمانی کی اس کی ساری عبادتیں تہس نہس کر کے مردود قرار دے دیا، اب تو کسی کے آگے نہ جھکنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی عظمت۔ ہمیں اب کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں بحیثیت انسان۔ اب بحیثیت مسلمان یا مومن تو ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، نہ جھکانا ہے نہ جھکنا ہے، یہ دونوں کام نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی دوبارہ، اب ایسی شخصیت جس کو اللہ نے یہ رتبہ اور مرتبہ عطا کیا ہو کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، اور اللہ نے اپنے فضل سے وہ علم عطا کیا ہو، وہ کچھ، اور یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کی محبت میں ہی تو بنائی ہے، اور کیا۔ اور اگر یہ کہہ لے یہ کائنات اور ساری چیزیں اور ساری ہر چیز اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے تو کیا غلط ہوگی، کیا غلط ہوگی۔ اب ہم سے تقاضے کیا ہیں، ہمیں اب وہ کیسا بنانا چاہتا ہے، ہمیں وہ کیا خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور کیا خرابیوں کو نکال کر اس کی جڑ سے اس کو نکال کر پھینک دینا چاہتا ہے، تاکہ تم ویسے بن جاؤ جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے جانے والے ہیں۔ یہ اب ذرا ان دونوں آیات کے تناظر میں اب ہم یہ آیات کا ترجمہ ذرا پڑھتے ہیں۔ تباہی ہر شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے۔ کیا یہ کسی انسان کو اب یہ سجدہ ہے جس کی قدر و منزلت یہ ہو کہ فرشتوں نے سجدہ کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے میرے محترم، کہ اگر کوئی شخص خاندانی ہو، ادب اور آداب اور تمیز و تہذیب اور علم اور تربیت کا مجموعہ ہو، آپ اس کو جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اس کا عمل آپ کو بتا دے گا کہ کسی اچھے گھر کا، ایسے ہی اس کی کوئی گلے میں تختی تو نہیں رکھتی، فوراً ہم یہ کہیں گے کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہے، یہ کسی اچھے گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ ایسے ہی ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یار یہ ضرور لگ رہا ہے یہ پی ایچ ڈی ہے یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جہاں اس کی تعلیم و تربیت
اس کی حیثیت. تو کس کو کہا جاتا ہے؟ والدین کو یا نہیں؟ اب مجھے بتائیے آپ، اللہ رب کائنات مالک الملک ہمارا خالق، جس نے ہم میں یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی، ہم کو ہمارے لیے یہ پوری کائنات بنائی، ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی، اختیار کے ساتھ پیدا کی، اور پھر جب ہم اس کی نہیں مانیں گے تو اس کو اچھا لگے؟ جی ارے معمولی بات ہے کہ کوئی بچہ چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس گھر میں رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے؟ جی کیا کوئی انجینئر کسی کمپنی میں بھلے چیف انجینئر ہو لیکن اس کمپنی کے قواعد و ضوابط کو نہ مانے، کوئی وہاں رہ سکتا ہے؟ اس پہ عمل نہ کرے وہ رہ سکتا ہے؟ اس میں کسی کمپنی کا کوئی سی او، کوئی ڈائریکٹر فائنانس، کوئی فلاں یا حکومتی کوئی فرد یا وزیر اگر سربراہ مملکت کی بات کو نہ مانے تو وزیر رہ سکتا ہے؟ تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو پھر ہم انسان رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، کیا ہم انسان رہے بھی ہیں یا نہیں رہے؟ بحیثیت انسان ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہم بحیثیت انسان جو بظاہر انسان ہیں یہ رہے بھی ہیں یا حیوان بن گئے؟ اور معاف کیجیے گا، جو ہمارے طور طریقے ہیں، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا جو چال چلن ہے، کیا وہ انسانوں جیسا ہے؟ غور کر لیں ہر فرد، یہاں کلیئر و دو ٹوک ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے. اب وہ اپنے اوپر چیک کر لے، اپنے آپ پر دیکھ لے کہ کیا وہ بحیثیت انسان رہا بھی ہے یا اس کے اندر، اس کے مزاج میں، اس کے طور طریقوں میں حیوانیت آ چکی ہے، تباہی آ چکی ہے. وہ اب بحیثیت انسانی حرکات و سکنات نہیں کر رہا، کیونکہ جب وہ بول صحیح نہیں رہا. جی ہمارے بڑے بڑے بزرگ، اللہ ان پر اپنی رحمت و برکت نازل ہو جائے، نازل فرمائے، وہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھے، وہ کسی ڈگری یا کسی ڈپلوما یا کہیں سے فارغ التحصیل نہیں تھے، وہ ان پڑھ ضرور تھے، لیکن بزرگوں کی صحبت نے ان کو حکمت و دانائیاں عطا کی تھی. سینہ گزٹ تھا. اب سینہ گزٹ نہیں ہے. اب تو لوگ، ہمارے بچے کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلتے نہیں ہیں، موبائل پہ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی تو تباہی ہے ہر شخص کے لیے جو منہ در منہ. اچھا یہ اللہ نے کہہ دیا تو ہو گئی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہو گئی. تباہی ہے ہر شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان، یعنی تانے دینا. تان کا مطلب تانے دینا، اکٹنا، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، اس کی برائیاں، اس کے عیب، اس کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں اس کو کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ میں تمہاری اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، تم سچ بات بتا رہا ہوں. یعنی ہم اس کی ایسی تیسی بھی کر رہے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں. کیسی عجیب و غریب باتیں. تباہی ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے، جس نے مال جمع کیا. الرٹ ہو جائیے، الرٹ ہو جائیے، الارم بج گیا ہے. تباہی ہے، تباہی ہے. اور معاف کیجیے گا، ہمیں دکھ بھی رہی، ہم سب کو دکھ رہی ہے. ہم سے پہلے بھی جو لوگ تھے گزر گئے، ہم ہیں، ہم بھی گزر جائیں گے. ہمیں بھی پتہ ہے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، جو کچھ ہے سب یہیں رہ جائے گا. لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا.
کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ دیکھیے ہم سب اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کیا تم نے یوں ہی سمجھ رکھا ہے ہم تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، آزمائشیں آ کر رہیں گی، ہم تمہیں مال اور اولاد سے آزمائیں گے اور یہ آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ اب ہم مال کیوں کما رہے ہیں؟ اولاد کے لیے، ایسے ہی تو اب دونوں آزمائشوں میں آ گیا۔ اب مال کیسے کما رہے ہیں یہ پتہ نہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایک لقمہ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس اولاد کے لیے مال کمایا تھا وہ کیا کر رہی ہے، ہم خبروں میں بھی سنتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، اور اپنے اطراف میں اور اپنے گریبان میں جھانکے تو ہمیں خود سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ بھی دکھ جاتا ہے جنہوں نے مال گن گن کے رکھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ انسان جو دنیا میں اجتماعی لحاظ سے جب بھی کوئی خیر خواہی اور بھلائی کا کام اچانک شروع ہوتا ہے تو یہ اچانک نہیں ہوتا، اور جو پکڑ شروع ہوتی ہے یہ بھی اچانک نہیں شروع ہوتی۔ قرآن مجید میں صاف اللہ تعالیٰ کلیئر، یہ شروع وہاں سے ہوا، آتے آتے زمین پر انسانوں میں پھر اس وقت ہے جب اللہ کا نیب حرکت کرتا ہے تو زمین کا نیب حرکت میں آ جاتا ہے، ٹھیک؟ جب اللہ کی پکڑ شروع ہوتی ہے تو زمین میں پھر کسی نہ کسی طرح سے پکڑ شروع ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کسی پر بھلائی کرنے کا قصد کرتا ہے تو زمین پہ ہی بھلائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم لے کیا رہے ہیں؟ آ تو رہی ہیں دونوں چیزیں، بھلائی بھی ہے اور خیر خواہی بھی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو ضرورت کس بات کی کہ ہم کیا اعمال کریں؟ وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ یہ اسلام 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا منع ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ صحابہ۔ اور سے سنیے گا 3 دن۔ اب صحابہ اللہ نے ان کو حکمت و دانائی عطا کی تھی، وہ پریشان یہ ہو گئے کہ 3 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اب وہ سمجھ گئے کہ اگر 4تھا دن ہو گیا تو وہ شخص مسلمان رہا بھی یا نہیں رہا۔ وہ اس فکر میں پریشان، وہ فکر میں یوں پریشان، اور ان کی پریشانی فکر مندی کی پریشانی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا 3 دن سے زیادہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس نے جتنی زیادتی کی ہو، جتنا ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا کیا۔ اب اور پریشانی بڑھ گئی، پھر فکر مندی بڑھ گئی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہل کون کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں تقوی میں افضل ہو وہ پہل کر لے۔ یہ کلیئر، جو تم میں تقوی میں افضل ہو وہ پہل کر لے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہل کر لے اور اس کے پاس چلا جائے اور معافی تلافی کر لے اور دل صاف کر لے، لیکن وہ نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا معاملہ اس کے ساتھ، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ۔ اب آپ اندازہ لگائیے 3 دن سے زیادہ کلام نہ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو بتا رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا، یہ الحاج کو نہیں سنا رہے ہیں،
یہ مدینے میں رمضان میں دسترخوان لگانے والوں کو نہیں سمجھا رہے ہیں، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر دیگیں بانٹنے والوں کو نہیں سمجھا رہے ہیں، یہ فطرہ اور زکوٰۃ نکال کر اور کسی کو سلائی مشین دے کر تصویریں چھپوانے والوں کو نہیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہترین اصحاب ہیں جو اللہ نے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کلام نہ کرے، اور مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ غور سے سن لیجئے گا بہت اچھی طرح، آپ جسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بھائی بھائی ہیں، تو جو سگا بھائی ہے اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو دوڑ جائیے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے معاملات کو درست کر لو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، رشتوں کو مت توڑو۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے ان سے میری درخواست ہے کہ جن کی بھی آپس میں رنجشیں یا کسی کے ساتھ کوئی ملنے جلنے میں، چاہے وہ کسی کی، تو جو تقوی میں افضل ہو وہ پہل کر لے، دوڑ جائے بھائی، اللہ ہم تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں، اور ویسے کرنا ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ طریقہ وہی ویلڈ ہے اللہ کے وہاں قبول کیا جائے گا جس عمل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہو۔ تو دوڑ جائیں بھائی، پہلی فرصت میں ہینڈز اپ ہو جائیں، ہاتھ اٹھا دیں اور دوڑ جائیں ان کی طرف، اور گلے شکوے دور کر لیں، معافی تلافی کر لیں۔ سب سے بہترین عمل ہے، اور میں ان لوگوں کو توجہ دلا دوں جو پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، اولاد کی طرف سے، گھر میں لڑائی جھگڑے ناچاکی کی طرف سے، میں ان کو یہ ترکیب اللہ کے اذن، اللہ کے فضل و کرم سے بتا رہا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ غور سے یہ سوچیں اور دیکھیں کہ ان کی کسی رشتہ داری سے قطع تعلقی تو نہیں ہے، قطع رحمی تو نہیں ہے، کسی رشتے کو انہوں نے چھوڑ تو نہیں دیا ہے، یا کسی رشتے نے ان کو تو نہیں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر جو 9 باتوں کا یا 7 باتوں کا حکم دیا تھا، اس میں سے 2 حکم ایسے ہیں جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، یہ حکم ہے، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تو دوڑے، ہمیں تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت و شیر شکر کے ساتھ معاملات کو حل کر لیں۔ بے شمار خرابیاں، بیماریاں، تباہیاں اور بربادیاں اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اس کو فضل میں تبدیل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ آپ کو دوسری حدیث سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ پیر و جمعرات کو اللہ کے حضور انسانوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں پیر و جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے، آپ تصور کر سکتے ہیں یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہمیں امتیوں کو کیا سکھا؟ پیر و جمعرات کو اللہ کے حضور انسانوں کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے نیاز ہے، غفور رحیم ہے، بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اپنے فضل اور بخشش فرما دیتے ہیں، سوائے 2 افراد جن کا آپس میں رنجش ہو، لڑائی جھگڑا ہو، کسی معاملے پر تنازع ہو جس کی بنیاد پر ان کا ملنا جلنا ترک ہو، دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہو، یا لڑائی جھگڑا ہو، یا کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے معاملات کو فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کو اٹھا کے رکھو جب تک کہ آپس میں یہ صلح نہ کر لیں، مل نہ جائیں، اس وقت تک کہ ان کے لیے ان کا معاملہ اٹھا کے رکھ دو۔
اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کے معاملات لٹکا دو اٹھا دو، تو اب کوئی اور ہے جو بٹھا دے گا؟ بٹھا سکتا ہے کوئی؟ نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی گنڈا، نہ کوئی انڈا، نہ کوئی ڈنڈا، اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو میری درخواست ہے کہ اپنے معاملات کو درست کر لیں، ایسے تمام رشتوں کو جن کو محترم بنایا ہے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی پاسداری کریں اور ان کو ٹوٹنے سے بچائیں اور ان کو ٹوٹنے نہ دیں۔ یہی ہمارا کام ہے۔ اور اس سلسلے میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ جو دو بھائیوں کو ملانے کے لیے یا دو لوگوں کو ملانے کے لیے اگر اس طرح سے بھی کام لے، مصلحت سے کام لے اور دروغ گوئی بھی کر دے، یعنی جھوٹ بھی بول دے کہ ان کو ملانے کے لیے، تو وہ بھی جائز ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ راضی و خوش ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رحمان یا رحیم یا حی قیوم یا ارحم الراحمین، تیری دی توفیق سے، تیرے ہی فضل و کرم سے تیرے بابرکت کلام کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما لے۔ یا حی قیوم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، عمل کرنا آسان بنا دے۔ یا حی قیوم ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، زندگی گزارنا آسان بنا دے۔ یا ارحم الراحمین یا حی قیوم ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہے، وہ کرنے والا بنا دے جیسا تو چاہے، اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں، میرے مالک ہمیں ان طریقوں پر چلنا آسان بنا دے۔ یا ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اگر انہیں تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے تو ان کے ساتھ شفقت اور نرمی والا وہ معاملہ فرما جیسا بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ فرمایا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، ان کو بخش دے۔ یا ارحم الراحمین یا حی قیوم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال مطہر طیب رزق خیر و برکت کے ساتھ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو قرض میں جکڑے ہیں ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما اور ان کا اوپر والا ہاتھ بنا خیر و برکت کے ساتھ عطا فرما اور مزید قرض کو لینے سے بچا دے۔ یا ارحم الراحمین جنہیں تو نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے ان سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، دیندار بنا، خیر و عافیت کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ توشہ آخرت بنا دے۔ یا ارحم الراحمین جنہیں تو نے اب تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا میرے مالک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا حی قیوم جن گھروں میں بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے بیٹھی ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے آسانی فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے، جو بھٹک گئے انہیں اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دے۔ یا حی قیوم جن گھروں میں لڑائی جھگڑے دنگا فساد نفرتیں کدورتیں رنجشیں عداوتیں کینہ بغض اور حسد پیدا ہو گیا ہے محض اپنے فضل و کرم سے ان کو محبتوں میں تبدیل فرما دے، ہم سب کو مل جل کر رہنے اور بسنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو ایک و نیک بنا دے، ہم پر شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی اور نجاست کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، ہمارا ظاہر و باطن پاکیزہ بنا دے۔ یا حی قیوم یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہر طرح کے شر سے بچا لے، ہر اس چیز کے شر سے بچا لے جو تو نے پیدا کی ہے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نفس اور شیطان مردود کے حملے ہر شر سے بچا لے۔ یا حی قیوم ہمیں خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے بچا لے جبکہ وہ چھا جائے۔
یا حی قیوم ہم سب کو نفاق اور وسوسے سے بچا لے، شرک و بدعت سے بچا لے، تکبر و گھمنڈ سے بچا لے، گمراہی سے بچا لے، دل کی کجی سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ یا حی قیوم یا ارحم الراحمین ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق، یا حی قیوم ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم مستحق ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا حی قیوم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی دعاؤں کو مانگا ان دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما لیں۔ یا ارحم الراحمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہم سب کو پناہ دے دیں۔ یا ارحم الراحمین جن کے نصیب میں تو نے ہدایت لکھ دی ہے انہیں ہدایت سے سرفراز فرماتے ہوئے ان کو اپنا مطیع و فرمانبردار عاجز غلام بندہ و بندی بنا لے، خیر کے لیے چن لے، ہمارا دست و بازو بنا دے، آمین۔ یا ارحم الراحمین بلال شفا خانے کی خیر ہو، بلال شفا خانے سے منسلک تمام مسلمان مومن مرد اور عورت جن و انس کی خیر ہو، ہم سب کو خیر عافیت کے ساتھ رکھ، جہاں لے جا خیر عافیت کے ساتھ لے جا، اور اس کار خیر کو قیامت تک جاری و ساری فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ توش آخرت بنا دے، آمین۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا فرمایا، چنا ہے، جمع کیا اور جوڑا ہے، آمین۔ یا ارحم الراحمین طاغوت، شیاطین، کفار، مشرکین، منافقین، جادوگروں، دجال اور ظالموں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں ان پہ غلبہ عطا فرما، ان کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین وہ سب اپنی چالیں چل رہے ہیں، تو اپنی چالیں چل رہا ہے، تیری چالوں کا کوئی توڑ نہیں، میرے مالک ہم پر فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دے، آمین۔ یا ارحم الراحمین یا حی قیوم ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہم سب کو مل جل کر رہنے و بسنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا حی قیوم یا ارحم الراحمین جہاں جہاں تیری مخلوق کمزور پا کے دبا لی گئی ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے، میرے مالک ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مالک مسلمان ممالک میں مسلمانوں کی مدد فرما، اور سب کو، تمام اقوام کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو امن اور امان عطا فرما، اور ان کو محض اپنے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے اور بسنے والا بنائے رکھا، آمین۔ یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور تو نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمانا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا حی قیوم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب زدنی علما رب یسر برحمتک رب اغفر ورحمتک خیر الراحمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ورحمتک